السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان ٹاپک پر بات کریں گے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رات میں دیر سے سونے کی۔ جو لوگ رات میں موبائل یوز کرتے ہیں یا عشاء کی نماز چھوڑ کے کسی چوراہے پر یا کسی جگہ دوستوں کی محفل سجا کر اور اپنا وقت ٹائم پاس کرتے ہیں، وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ میری ایک درخواست ہے کہ رات میں جلدی سونے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا، دنیا کی بات نہ کرنا۔ ہاں، اگر کسی کی پڑھائی ہے اور لکھنا ہے، پڑھنا ہے تو وہ ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو لوگ کچھ نہیں کر رہے تو لوگ عشاء کی نماز پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں اور سو جائیں۔ لیٹ سونے سے رات بھر اور کئی گھنٹوں موبائل چلانے سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیا کیا نقصانات ہیں، وہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانو گے۔ لیٹ سونے سے ہماری فجر کی نماز فوت یعنی کہ چھوٹ جاتی ہے، یہ پہلا گناہ، تو بہت بڑا بگیسٹ گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سوتے رہتے ہیں تو سورج بالکل طلوع ہو جاتا ہے، سن رائز ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم 8، 8:30، 9 بجے تک اٹھتے ہیں۔ جب فرشتے رزق لے کر آتے ہیں نا تو ہم سوئے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بانٹنے والا، کوئی شرینی تقسیم، پیسہ بانٹنے والا اگر اعلان کیا جائے کہ فلاں دن پہ فلاں وقت پہ پیسہ دیا جا رہا ہے تو ہم لوگ بالکل بیفور ٹائم وہاں کھڑے رہیں گے، تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم کو پیسہ ملنے والا ہے، تو ہم لوگ پہلے سے جا کے کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز اعلان کرتا ہے نا، اس کے اللہ کا ایک رول ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سورج جب نکلتا ہے تو سورج نکلنے تک ہمیں جاگنا ہے، سونا نہیں ہے، دوسرے کام بھی کرنا ہے، دنیاوی کام کرے، واکنگ کرے، جاگنگ کرے، کرکٹ کھیلے، کچھ بھی کھیلے، لیکن جاگنا ہے، سونا نہیں ہے۔ سونا حرام ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا گیا ہے کہ فجر کے بعد تو بالکل سونا نہیں ہے، چاہے تلاوت کرے، نماز پڑھے، جو بھی کرے، ہے نا۔ تیسری بات، جب رزق دینے کا وقت آتا ہے تو ہم سوئے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب رزق کا دینے کا وقت چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ہماری آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، پھر اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ دھندا نہیں ہو رہا ہے، بزنس نہیں ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں، فلاں ہے، اور کس نے کچھ کر دیا۔ کوئی بابا، کوئی جادوگر، کوئی کچھ نہیں کرتا، بلکہ ہم کرتے ہیں۔ ہم خود بڑے ایک بابا ہیں، ہم ایسے بابا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جادو کرتے ہیں۔ ہم سوئے رہتے ہیں، آپ رات میں جلدی سو جائیے، صبح جلدی اٹھ جائیے، نماز کی پابندی کیجیے، اور اس کے بعد اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جائیے۔ رزق آپ کو اللہ تعالیٰ برابر دے گا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے رزق جو سب کو ملتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رزق جس میں برکت ڈال کر سب کو دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کا حقدار ہوتے ہیں، جو لوگ پابندی کرتے ہیں، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں۔ ایک ہے رزق جو دیا گیا، جس پر برکت نہیں ہے، آیا ختم ہو گیا، اور ایک برکت والا رزق کہ تھوڑے میں سب لوگوں نے ماشاءاللہ کھا لیا، اسے کہتے ہیں برکت والا رزق۔ تو سونے کی جو فضا ہے نا، سونے کا جو ماحول ہے، وہ نہ بنایا جائے، بلکہ فجر کے بعد کوئی اپنا کام شروع کر دے، رات میں اپنے گھر کو اچھی طریقے سے بند کر دے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چراغ بجھا کر سویا کرے، اور احتیاطی تدابیر کر لیا کرے، اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کرے، اور چاروں کل جو بھی سنتیں ہیں وہ کر کے سویا کرے، انشاءاللہ خیر کا سبب ہوگا، اور رزق آپ کے دروازے تک آتا ہے۔ فرشتے دروازے تک رزق لاتے ہیں، لیکن ہم بے خبر سوئے رہتے ہیں۔ یہ سونے کے نقصانات ہیں۔ اگر ہم ان نقصان کو چھوڑ کر عمل کیا اور فجر کے بعد نہیں سویا تو انشاءاللہ ہم کبھی پریشان نہیں رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی فکر کریں گے۔ اللہ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ السلام علیکم۔